صدقہ کر دیتا ہے دوائی نہیں لیتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ راز ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے، آپ صدقے کو فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بلا کو دور فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں ایک بلا ہے نا، جوان بیٹی ہے رشتہ نہیں آ رہا، صدقہ کیجیے۔ آپ کے گھر میں ایک بلا ہے، بیٹا جوان ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، صدقہ کیجیے۔ آپ کے گھر میں بلا ہے کہ اس کو بیماری اس کو بیماری ہے، آپ صدقہ کیجیے، انشاءاللہ صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بیماری کو دور کر دے گا۔ جامعہ زندہ باد۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، جو خدا کا ہوگا ساری خدائی اسی کی ہوگی، جو خدا کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ خدا کی بندگی کریں گے مرتے مرتے جیتے جیتے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کا لفظ ہم بولتے ہیں، اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کے راستے پر چلنے والا کتنی منزل سے گزرتا ہے اور موت کا وقت آتا ہے کس حال میں دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ مائک والے آپ کی سروس بہت اچھی ہے، ایکو کم کیجئے، بیس بڑھائیے، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے معنی ہے عبادت کرنا، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے معنی ہے عطا کرنا، عطا کرنے والا وہی ہے، جھولی وہی بھرتا ہے، خزانے غیب سے وہی دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ اللہ کے معنی دینا، دینے والا وہی ہے۔ اللہ کے معنی حیرت میں پڑنے والا، اللہ حیرت میں پڑ جانا، جب اس کی ذات کے بارے میں کوئی غور کرتا ہے تو عقل جواب دے دیتی ہے۔ اللہ کے معنی چھپ جانا، وہ ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے معنی پناہ پکڑنا، جب دل بے قرار ہوتا ہے تو پناہ وہی ملتی ہے۔ اللہ کے معنی سکون حاصل کرنا، سکون وہی اسی کے نام سے، اسی کی یاد سے دل کو ملا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والا 7 منزل سے گزرتا ہے۔ پہلی منزل، اللہ کے راستے سے گزرنے والے کی پہلی منزل توبہ ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس کی دوسری منزل بندگی ہے، وہ دنیا کا تو نوکر ہوتا ہے، بندہ خدا کا ہوتا ہے۔ خدا کے کام سے، بندگی سے جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے دوسرے کی غلامی نوکری نہیں کرتا۔ تیسری منزل اس کی ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے انجام کی فکر کرتا ہے۔ چوتھی، اس کو اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ کے بغیر کسی کا دل نہیں لگ سکتا۔ جیسے جیل میں اولاد کے بغیر، بیوی بال بچے کے بغیر آدمی کا دل نہیں لگتا، اسی طرح آدمی کا گھر میں اللہ کے بغیر، رسول کے بغیر دل نہیں لگتا۔ 5ویں منزل میں جب وہ گزرتا ہے تو اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی منزل آگے بڑھتی ہے وہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں، وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، اور آگے اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ انتقال ہو رہا ہے، بادشاہ نے آرڈر کیا ہے پھانسی پر چڑھا دو، آدمی رو رہا ہے۔ پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ مرنا تو ہے ہی، ہر کوئی مرنے کے لیے آیا ہی ہے، لیکن میں اس حال میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں کہ بادشاہ مجھ سے خفا ہے۔ اے کاش کہ میں دنیا کو چھوڑتا، بادشاہ مجھ سے خفا نہیں ہوتا۔ دنیا کو خدا کا بندہ چھوڑے، خدا اس سے خفا نہ ہو بلکہ راضی ہو، ایسا عمل، ایسا کارنامہ انجام دے کر کے جائے۔ 3 مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ نے کہا بازار جاؤ، سب سے اچھی سبزی خرید کر کے لاؤ، بیگن لا کر کے دے دیا۔ کہا کہ یہ بیگن سب سے اچھی سبزی؟ کہا ہاں حضور، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے۔ وہ جو گھنٹی ہے اس کو تاج بتایا۔ 1 مہینہ جب سبزی کھایا بادشاہ نے تو کھجلی ہو گئی، رات بھر کھجلاتے کھجلاتے نیند حرام۔ کہا نالائق کہیں کہ یہ کون سی سبزی لے کر کے آیا، یہ تو گدھا کھاتا ہے۔ کہا حضور آپ نے بالکل صحیح کہا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر کیل ٹھوک دیا ہے۔ نالائق کہیں کہ پہلے تعریف کر رہا تھا تو آج بتا رہا تھا، اب برائی کر رہا ہے تو اس کو کیل بتا رہا، سولی بتا رہا ہے۔ کہا حضور ہم بیگن کے تابع نہیں ہیں، ہم تو آپ کے تابع۔ نے پکڑا، چور کو پکڑا۔ چوری کس طرح کرتا تھا؟ تابوت میں گدھا کو بند کرتا تھا اور انا للہ پڑھتے ہوئے قبرستان لے کر کے جاتا تھا، اور تابوت سے گدھا کو نکال کر کے بازار میں بیچ دیتا تھا۔ پولیس والے سوچنے لگے کہ گدھا روز غائب ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟
دیکھا تو اس طرح تابوت میں گدھے کو بند کر کے لے جایا جا رہا. تو پولیس والے نے کہا کہ یہ گدھا اس طرح تم چوری کرتے ہو. کہا حضور یہ گدھا نہیں ہے، میرا دادا ہے. گناہ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے گدھا بنا دیا. کہا تم بھی اسی کے پوتے ہو، تم کو انسان کے گھر میں نہیں رکھیں گے، گھوڑے کے استبل میں رکھیں گے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. کھانا کم تھا، مہمان سے کہا بسم اللہ بول کر کے کھائیے. مہمان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کھانا کم ہے، اس لیے آپ بسم اللہ بولنے کے لیے بول رہے ہیں تاکہ برکت زیادہ ہو جائے اور آپ کا کام نکل جائے. اس نے دوبارہ اس کو دعوت دیا، کہا کہ آپ بسم اللہ مت بولیے گا، کھانا کھائیے، کھانا بہت ہے، برکت کی ضرورت نہیں ہے. آخری مثال ہے، دھیان سے سنیے گا. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، علاج بھی ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا. ایک راستہ بتا رہا ہوں. جلال آباد میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا. وہ جب بھی بیمار پڑے تو ڈاکٹر سے کہتا تھا کہ دوائی لکھوا کر کے لاؤ. دیکھتا تھا کتنے پیسے کی دوائی لکھا ہے، اتنا پیسہ صدقہ کر دیتا تھا، دوائی لیتا نہیں تھا. اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ دوائی کے نام پر نسخہ لکھاتا ہے اور پیسے کو صدقہ کر دیتا ہے، دوائی نہیں لیتا ہے. اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. یہ راز ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے، آپ صدقے کو فراموش نہیں کریں گے. انشاءاللہ صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بلا کو دور فرما دے گا. آپ کے گھر میں ایک بلا ہے نا، جوان بیٹی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، صدقہ کیجیے. آپ کے گھر میں ایک بلا ہے، بیٹا جوان ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، صدقہ کیجیے. آپ کے گھر میں بلا ہے کہ اس کو بیماری اس کو بیماری ہے، آپ صدقہ کیجیے. انشاءاللہ صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بیماری کو دور کر دے گا. ڈاکٹر کو فیس آج دیں گے تاکہ جان بچے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا کے دربار میں کل آئیں گے تاکہ ایمان بچے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. یہ نور خدا کا ہے، بجھائے نہ بجھے گا، کچھ دم ہے اگر تم میں تو آ تو بھی بجھا دے. کچھ دم ہے اگر تم میں تو آ تو بھی بجھا دے.